نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین، آج کا موضوع مقالہ ہے زمین کا کرۂ ہوا ربوبیت کا ایک شاہکار۔ اجرام سماوی کے اختلافات۔ ہماری زمین کے چاروں طرف سینکڑوں میل کی بلندی تک ہوا پائی جاتی ہے، جس کو ہوائی کرہ یا فضائے غلاف یعنی ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ اس قسم کا فضائے غلاف کرۂ قمر پر موجود نہیں ہے۔ کرۂ ارض و قمر اور دیگر سیاروں کے یہ طبعی اختلافات وجود باری کی ایک زبردست دلیل ہے، کیونکہ اگر یہ کائنات محض اتفاق کا نتیجہ ہوتی تو پھر لازمی تھا کہ ان کے تمام کروں کے حالات و کوائف تقریباً یکساں ہوتے اور ان کے قد و قامت اور جسامت میں کوئی نمایاں اختلاف نہ ہوتا۔ کم از کم زہرہ، زمین اور مریخی کے احوال میں ہم رنگی پائی جاتی، اور ان سب پر بھی ہوا، پانی اور دیگر لوازمات بھی پائے جاتے۔ مگر امریکی سائنسدانوں کے بیان کے مطابق مریخ میں زندگی مفقود ہے، کیونکہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق وہاں پر آکسیجن اور ہائیڈروجن کا وجود نہیں ہے، جو زندگی کے لیے انتہائی ضروری اور بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے بغیر ہمارے کرۂ ارض کے نیچر کے مطابق کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ امریکی سائنسدانوں کے بیان کی صحت یا عدم صحت پر اس موقع پر کوئی بحث نہیں ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک سیارے پر فضائی کرہ آکسیجن اور ہائیڈروجن، جن کے آمیزے کو پانی کہتے ہیں، وغیرہ پائے جائیں، اور دوسرا کرہ ان تمام بنیادی لوازمات سے اکثر محروم ہو جائے۔ حالانکہ ان تمام اجرام کی تعمیر و تشکیل بالکل یکساں قسم کے مادے سے ہوئی ہے، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ نظام شمسی کے تمام سیارے ایک ہی قسم کے حادثے کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے ہیں، یعنی یہ سب سورج ہی کے بچے ہیں جو اس کے جسم سے ٹوٹ کر الگ الگ کرے بن گئے تھے۔ اس لحاظ سے جب ان کا مادہ اور مایع خمیر بالکل ایک ہی ہے تو پھر بعض عناصر کے وجود و عدم وجود میں اختلاف کیوں؟ واضح رہے کہ اس موقع پر سورج سے فاصلے کی کمی بیشی خارج از بحث ہے، کیونکہ اس سے صرف موسم کی تغیرات پر استدلال کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اختلاف عناصر پر۔ بہرحال آپ اس موضوع پر جتنی بھی دماغ سوزی کیجیے، آپ کی حیرتوں میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں۔ پہلا، یا تو آپ ایک مسبب الاسباب ہستی کا وجود تسلیم کر لیں، اس صورت میں تمام گتھیاں سلجھ جائیں گی اور کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہے گی۔ دوسرا، یا کوئی دقیق قسم کی عقلی توجیہ کر کے ایک اعلیٰ درجے کے انجینئر کا وجود مان لیں، مگر دونوں ہی صورتوں میں آپ کو خدائے واحد کا وجود تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ کائنات مزید پر اسرار ہو جائے گی اور مادہ پرست اس کی کوئی بھی تسلی بخش توجیہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہے آیت ذیل کا ایک شاندار نظارہ۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، یعنی اور اس نے ہر آسمان میں، یعنی ہر آسمان کے تحت آنے والے مختلف اجرام میں ان کے حالات و مقتضیات کے مطابق ان کا معاملہ پہنچا دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں صاف اشارہ ہے کہ کرۂ سماوات کے طبعی و فطری یعنی نیچرل احوال و قوائف مختلف ہیں، کیونکہ یہاں پر لفظ امر مطلق نہیں بلکہ اضافت کے ساتھ امرہا اس کا معاملہ مذکور ہے۔ مطلب یہ کہ ہر آسمان کے معاملات مختلف ہیں۔ اسی طرح ہر آسمان کے کروں میں بھی اختلاف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کرے کو ایک خاص اسکیم اور ایک خاص حکمت کے تحت تخلیق کیا ہے۔ یہ نہیں کہ محض بخت و اتفاق کے سہارے یا کسی کمہار کے ہانڈیوں کو گڑنے کی طرح بالکل رواداری میں وجود میں آ گئے ہوں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یعنی یہ ہے یہ غالب اور ہمادان کا منصوبہ۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، یعنی اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا ایک ضابطہ مقرر کیا۔ بدیع السماوات والارض، یعنی وہ زمین و آسمانوں کو انوکھے طرز پر بنانے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی یقیناً زمین و آسمانوں کی افرینش اور لیل و نہار کے الٹ پھیر میں ارباب دانش کے لیے اسباق و وسائل موجود ہیں۔ کرۂ ہوا ربوبیت کا ایک شاہکار۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ زمین کے اوپر چند سو میل تک ہوا پائی جاتی ہے۔ اب اس سلسلے میں سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ فضائی کرہ زمین کی گولائی کے ساتھ ساتھ بالکل اس سے لگا چپٹا کس طرح قائم و دائم ہے، جبکہ زمین مسلسل اپنے محور یعنی ایکسس اور اپنے مدار یعنی آربٹ میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ دو قسم کی گردشوں میں مصروف ہے۔
چنانچہ وہ اپنے محور کے گرد فی گھنٹہ 1000 میل اور سورج کے گرد اپنے مدار میں فی گھنٹہ 66,600 میل کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ خود ہمارا آفتاب اپنے تمام سیاروں سمیت 200 میل فی سیکنڈ 72,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگ رہا ہے۔ اسی طرح ہماری کہکشاں بھی دوسری کہکشاں سے بھاگ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان چاروں مختلف اور گوناگوں قسم کی تیز رفتار گردشوں کے باوجود فضائی کرہ زمین کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ کیوں نہیں جاتا، یا تحلیل ہو کر خلاؤں کا جز کیوں نہیں بن جاتا؟ اس کے پیروں میں آخر کس چیز کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جبکہ وہ صراحتاً تمام بندھنوں سے آزاد نظر آتا ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جو اس فضائے غلاف کو زمین کا ساتھ نہ چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی سائنسدان اس قسم کے مسائل کی صحیح توجیہ و تعلیل نہیں کر سکتا، اور ایک ذات برتر ہستی کا وجود تسلیم کیے بغیر اس قسم کے معمے کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ یا اگر کوئی سائنٹیفک توجیہ ممکن بھی ہو تو اتنا ضرور ماننا پڑے گا کہ ایک حکیم اور زبردست دماغ والا انجینئر ہے جس کی مہارت فن اور حسن تخلیق کا جواب نہیں ہے۔ یہ ہے افعال الہی کی نیرنگیاں اور ربانی صنعت و انجینئرنگ کا کمال، جس کو ٹھیک سمجھنا بھی کار دارد ہے۔ یہ ہوائی کرہ قدرت خداوندی کے حیرت انگیز مظاہر میں شمار کیا جا سکتا ہے، جو یقیناً ربوبیت یعنی رب کی کارگزاریوں کا ایک ناقابل فراموش شاہکار ہے۔ اور دوسری حیثیت سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر خدا کا وجود نہ ہوتا تو پھر یہ ہوائی کرہ ایک دن کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا تھا، بلکہ تحلیل ہو کر خلاؤں کی پنہائیوں میں کھو جاتا، جیسے آٹے میں نمک۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، یعنی وہ زمین، آسمانوں اور ان دونوں کے درمیان مظاہر یعنی فضاؤں اور خلاؤں کا رب ہے، لہذا اس عظیم ہستی سے لوگ قیامت کے دن بات کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یعنی بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس کے دست قدرت میں زمین، آسمانوں اور ان دونوں کے درمیانی مظاہر یعنی فضاؤں اور خلاؤں کی بادشاہت ہے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، یعنی اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا نگراں بھی وہی ہے۔ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ایام ثم استوى على العرش الرحمن فصل به خبیرا، یعنی اس نے زمین، آسمانوں اور ان دونوں کے درمیانی مظاہر نے فضاؤں اور خلاؤں کو 6 دن یا 6 مدارج میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رحمان ہے، اس کے بارے میں کسی واقف کار سے پوچھو۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، یعنی یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی الہ یعنی حیرتناک افعال کرنے والا موجود نہیں ہے، ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔